السلام علیکم، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں یوسف نسیم چند ایڈوکیٹ۔ آج 18 اپریل کا آغاز ہو چکا ہے۔ آج بات کرتے ہیں لاہور کے ایک بہت اہم حلقے N130 جہاں پہ مسلم لیگ کے قائد میاں نواز شریف اور تحریک انصاف کی سینئر رہنما ڈاکٹر یاسمین راشدہ میں مقابلہ تھا۔ 8 فروری والے دن تحریک انصاف کی امیدوار ڈاکٹر یاسمین راشدہ نے مسلم لیگ کے قائد میاں نواز شریف کو شکست دے دی تھی۔ نے فارم 45 کے مطابق مسلم لیگ کے قائد میاں محمد نواز شریف کو کامیاب قرار دیا۔ پی ٹی آئی کی سینئر رہنما ڈاکٹر یاسمین راشدہ کو ہرایا گیا اور نواز شریف کی کامیابی کے نوٹیفیکیشن کے خلاف پی ٹی آئی کی امیدوار ڈاکٹر یاسمین راشدہ نے فوری طور پر ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ ہائی کورٹ کے معزز جج علی باقر نجوی نے ڈاکٹر یاسمین راشدہ کی درخواست پر سماعت کرتے ہوئے یہ فیصلہ فرمایا کہ آپ الیکشن کمیشن سے رجوع کریں۔ اس کے بعد پی ٹی آئی کی سینئر رہنما ڈاکٹر یاسمین راشدہ نے نواز شریف کے کامیابی کے نوٹیفیکیشن کے خلاف الیکشن کمیشن آف پاکستان میں پٹیشن فائل کی تھی، جو بعد میں الیکشن کمیشن نے خارج کی، جس کے خلاف پی ٹی آئی کی سینئر رہنما ڈاکٹر یاسمین راشدہ نے ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کی ہے۔ پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ڈاکٹر یاسمین راشدہ کی جانب سے سینئر وکیل محمد اویس پیش ہوں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف اپنی سیٹ بچا سکتے ہیں یا نہیں۔ اب دوسری بڑی خبر پہ بات کرتے ہیں۔ ڈسٹرکٹ پراسیکیوٹر راولپنڈی محمد یوسف نے ملک اعجاز آصف جو کہ ATC راولپنڈی کے جج ہیں کے خلاف ڈسٹرکٹ جنرل جوڈیشری میں جس میں معزز جج ملک اعجاز آصف پر کوڈ آف مس کنڈکٹ کا الزام ہے۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ معزز جج ملک اعجاز آصف نے کوڈ آف مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے ہیں، اس لیے ان کے خلاف انکوائری کی جائے اور مجاز اتھارٹی ان کے سامنے معاملہ رکھا جائے۔ معزز جج ملک اعجاز آصف پر یہ الزام لگایا گیا ہے کہ 25 مارچ 2024 کو راولپنڈی سینٹرل جیل میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے ٹرائل کے لیے قائم کی گئی ATC کی عدالت کے دوران جب جیل عملے نے جیل رولز 1167 1168 کے مطابق اسپیشل عدالت کے عملے کی تلاشی لی تو فاضل جج نے انتہائی غصے کا اظہار کیا اور جیل عملے کے خلاف بدتمیزی کی۔ اس موقع پر فاضل جج کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ کس کی جرأت ہے جو میری عدالت کے عملے کا سامان اپنے پاس رکھے۔ آپ کو یہ بتاتے جائیں کہ معزز جج ملک اعجاز آصف جو عمران خان اور شاہ محمود کا جیل ٹرائل کر رہے ہیں۔ اب تیسری خبر پہ بات کرتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محمد طاہر نے پی ٹی آئی کے صدر پرویز الہی کو بہت بڑا ریلیف دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چودھری پرویز الہی کی اہلیہ نے درخواست دائر کی تھی کہ چودھری پرویز الہی کی صحت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے ہسپتال کی بجائے کسی اور جگہ منتقل نہ کیا جائے، جس پر اسلام آباد کے معزز جج طاہر نے چودھری پرویز الہی کو ہسپتال کی بجائے کسی اور جگہ منتقل کرنے سے حکومت کو روک دیا۔ معزز جج نے حکومت کو یہ بھی کہا ہے کہ عدالت کی اجازت کے بغیر چودھری پرویز الہی کو کسی اور جگہ منتقل نہ کیا جائے اور 19 اپریل کو جیل حکام سے رپورٹ بھی طلب کر لی۔ اب بات کرتے ہیں تحریک انصاف کی نوجوان رہنما صنم جاوید کے بارے میں، جس کو ایک اور مقدمے میں لاہور سے میاں والی لایا گیا، جس پر میاں والی کی ATC کورٹ نے صنم جاوید کے خلاف پولیس والوں کو 14 دن کا ریمانڈ دیا تھا۔ آج اب 2 ہفتوں کے بعد جب صنم جاوید کو ATC کی عدالت میں پیش کیا گیا تو معزز جج راؤ اعجاز بٹر نے تفتیش کی بنیاد پہ تحریک انصاف کی رہنما صنم جاوید کو اس مقدمے سے ڈسچارج کر دیا۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جا کے میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز اور نئی ویڈیو کے ساتھ پیش ہوں گے۔ اللہ حافظ۔